سر ہائیکین کے CEO شام تک ہماری سرزمین پر آپ سے ملاقات کے لیے پہنچ جائیں گے۔ سلطان نے فون اٹھایا ہی تھا کہ سامنے سے اسے آواز آتی سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ان کا بہترین استقبال کیا جائے، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے آہستہ سے کہتے فون رکھ دیا اور آنکھیں بند کرتے سر ہاتھوں پر گرا گئے۔ وہ کتنے مجبور ہو گئے تھے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی، ان کی زندگی میں کتنی خوشیاں تھیں۔ وہ بزنس ٹور پر جانے سے پہلے اس سے مل کر گئے تھے۔ اس کی کھلکھلاتی زندگی سے بھرپور ہنسی، معصوم پریوں سا چہرہ ہر پل ان کی آنکھوں میں بسا رہتا تھا۔ وہ شام کو واپس لوٹے تو صرف اس کے لیے، تو ایک قیامت تھی جو ان پر ٹوٹی تھی۔ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی وہ تصویریں دیکھی جن میں ان کی پیاری شہزادیوں سی حسین نازک اندام بیٹی کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا گلاب پنکھڑیوں سا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے، کپڑے خون سے سنکے جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکے تھے کیونکہ ان پر کالی پٹی باندھی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کا دل پھٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میری بیٹی عامر؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے ایک ایک تصویر کو بغور دیکھتے اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ سر پلیز خود کو سنبھالیں۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ پکس ہمیں آفس کی پارکنگ ایریا سے ملی۔ ہم نے تمام کیمرے بھی چیک کیے لیکن کوئی خاص ثبوت نہیں ملا۔ جس نے یہ پک ہم تک پہنچائی ان کا، مجھے لگتا ہے سر یہ کوئی عام کڈنیپنگ نہیں ہے، بہت بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے۔ سلطان کا اسسٹنٹ گہری آواز میں بولا، میں جانتا ہوں وہ مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے۔ سلطان اپنی درد بھری آواز میں بولے، جس پر اسسٹنٹ حیران ہوا۔ مطلب میں سمجھا نہیں سر۔ وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے کوئی ڈیل کر پاتا، اس نے مجھے ڈرانے اور جھکانے کے لیے میری کمزوری پر وار کیا تاکہ میں اس کی بات مان لوں۔ اسسٹنٹ ایک دم سیدھا ہوا۔ اس کا مطلب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آخرکار اس نے چال چل ہی دی۔ سلطان نے زور سے لب دبائے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پھر گرنے لگے۔ ان تصویروں کے ذریعے ان کے دشمن انہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ کیسے خود پر قابو رکھتے؟ ان کی بیٹی کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سلطان کے دل پر چاقو سے وار کیا ہو۔ جب اچانک وہاں بابا جان چلے آئے، اس سے پہلے سلطان ان تصویروں کو چھپاتے۔ وہ تصویریں ان کے ہاتھ لگ چکی تھیں۔ سلطان یہ تو میری اصبع ہے، میری بے نور آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، یہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ بابا جان صدمے میں سے بے حال بلک بلک کر رو دیے۔ سلطان ایک دم گھبرا گئے۔ وہ اس سے پہلے کچھ کرتے جب بابا جان دھڑام سے زمین پر گرے۔ تبھی کوئی بھاگتا ہوا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کی سانسیں تیزی سے پھول رہی تھیں۔ سلطان جو ماضی کی دردناک یادوں میں گم تھے، تیزی سے سر اٹھاتے پریشان نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ سر جلدی چلیں، بابا جان کا BP بہت لو ہو گیا ہے، ان کی ہارٹ بیٹ سلو چل رہی ہے۔ سلطان عامر کی بات سنتے فوراً سے بھاگے جہاں بابا کو بہت سے ڈاکٹرز کی آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اندر آتے دیکھا بابا جان آنکھیں بند کیے اب بھی ویسے ہی لیٹے تھے۔ ڈاکٹرز ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ایک ہلچل سی مچی تھی ان کے روم میں، جبکہ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر سکون کا سانس لیتے ان کے پاس آتے بولے، پیشنٹ اب ٹھیک ہیں، آپ بالکل فکر مت کریں۔ سلطان جو سانس روک کے کھڑے تھے، ڈاکٹر کی بات سے جیسے ہی ان کی جان میں جان آئی۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائیں گے ڈاکٹر؟ سلطان نے بے بسی سے اپنے بابا کے لاغر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں سر۔ ڈاکٹر اب جا چکا تھا اور کمرے میں صرف وہ اور بابا جان کی ہلکی سانسیں لیتا وجود وہاں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی آہستہ سے اندر آیا، جسے دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جب وہ انسان چلتا ہوا کسی راجا کی طرح وہیں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بابا کی طبیعت کا سنا تو فوراً چلا آیا۔ اچانک کیسے ان کی یہ حالت ہو گئی؟ حیدر لغاری جو کہ سلطان کے بڑے اور سوتیلے بھائی تھے، ان میں اور سلطان میں 15 سال کی عمر کا فرق تھا، بولے، جس پر سلطان بس آنکھوں میں خون لیے انہیں گھور رہے تھے۔ تبھی حیدر ان کے اس طرح خود کو دیکھنے پر ہنس دیے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے؟ وہ اب اپنے چھوٹے بھائی کی اس حالت پر ہنستے ہوئے بولے۔ تبھی فضول کی باتوں کو ایک طرف رکھتے سلطان ڈائریکٹ مدعے پر آئے۔ وہ کہاں ہے؟ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔
وہ انجان بنتے بولے، جس سے سلطان کی آنکھوں میں خطرناک غصہ آ گیا۔ جھوٹ بولنا بند کرو اور سیدھی طرح سے بتا دو کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ وہ دانت پیستے ایک قدم ان کی طرف بڑھاتے بولے، مجھے نہیں پتا تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ حیدر لغاری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، تم سب جانتے ہو۔ تبھی سلطان نے پیچھے سے گن نکالی اور اس کے سر پہ رکھ دی۔ حیدر نے سر پہ رکھی اس گن کو دیکھا۔ وہ کہاں ہے؟ ایک بار پھر پوچھا گیا، جس پر حیدر لغاری اب بہت بری طرح سے زور زور سے ہنسنے لگا۔ سلطان کا دل کیا بندوق کی ساری گولیاں اس کے سر میں اتار دیں۔ سلطان، تم اتنی جلدی برداشت کھو دو گے، اندازہ نہیں تھا۔ خیر، اگر تم نے مجھے شوٹ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو یاد رکھنا، اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر میں مرا تو وہ بھی مرے گی۔ حیدر لغاری نفرت سے بولا۔ تو پھر بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ سلطان دبی آواز میں چلایا۔ اب سلطان کی تمام برداشت جواب دے رہی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جس طرح میں جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے، اس طرح تم بھی جانتے ہو کہ مجھے کیا چاہیے۔ حیدر کے اس جواب پر سلطان نے اسے زور سے دھکا دیا، جس سے وہ گر گیا۔ تو پھر سارا سچ کیا ہے، بتا ہی دو۔ میری ماں کو بھی تم نے ہی مارا ہے۔ اب کہ سلطان سیدھا کھڑے ہوتے بولا، ہاں بالکل، تمہاری ماں کو میں نے ہی زہر دے کے مارا تھا، کیونکہ اس نے میری ماں کی جگہ لی تھی۔ حیدر کی بات سن کر سلطان کی آنکھوں میں خون چھلکنے لگا۔ حیدر کو اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت گھمنڈ سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر سلطان نے ایک بار پھر اس کے سر پر بندوق تان دی۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتا جب ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی 20 سال کی معصوم پیاری سی بیٹی کا چہرہ گھوم گیا۔ یہ سب دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سلطان، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کبھی گولی نہیں چلاؤ گے۔ حیدر کی بات پر سلطان کی آنکھوں میں بے بسی جھلکنے لگی۔ وہ کتنے مجبور تھے، اپنی ماں کے قاتل کو اپنے ہاتھ سے سزا بھی نہیں دے سکتے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی بے غیرت آدمی؟ وہ تمہاری بھتیجی ہے، تمہارا خون۔ تم نے آپس کی لڑائی میں اس معصوم کو ڈھال بنایا۔ اگر اس سے کچھ ہوا حیدر تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ سلطان گن نیچی کرتے پھنکارے، جس پر حیدر زور سے ہنسا۔ تم مجھے الزام نہیں دے سکتے، مجھے یہ سب کرنے کے لیے اس آدمی نے مجبور کیا۔ آج سے سالوں پہلے اگر میری ماں سے شادی کے بعد یہ ان کے ساتھ وفادار رہتا، دوسری سوتن ان پر نہیں لاتا، تو میں کبھی یہ سب نہیں کرتا۔ تمہاری ماں ہر چیز میں اوپر ہی رہی، اس آدمی کی زندگی میں ہمیشہ وہی اہم رہی۔ مجھ سے کیسے اپنی ماں کے آنسو برداشت ہوتے؟ ان کا حق کھانے والوں کو میں نے اوپر پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد تم آ گئے میرا حق کھانے۔ بابا نے ساری دولت، سارا امپائر تمہارے نام کر دیا۔ مجھے کیا ملا؟ 30%؟ کیوں، کیا میں ان کی اولاد نہیں تھا؟ خیر، اب وہ سب میں تم سے لوں گا جو میرا حق ہے، اس لیے اس سب کا الزام تم مجھے نہیں اس آدمی کو دو۔ وہ خطرناک غصہ آنکھوں میں لیے اپنے باپ کا لاغر وجود دیکھتے بولا۔ ابراہیم لغاری صرف 25 سال کے تھے جب ان کے والدین نے خاندان کے ریتی رواج کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی شادی ان سے بڑی عمر کی تایازاد بیٹی سے طے کر دی، جو ان سے 10 سال بڑی تھی۔ ابراہیم نے کافی احتجاج کیا، لیکن باپ کا حکم تھا کہ اگر انہوں نے یہ شادی نہ کی تو ساری دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مجبوراً انہیں آسیہ بیگم سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے، خوبصورت، پڑھے لکھے اور جوان۔ اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا۔ دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے نکاح تو کر لیا، لیکن ان کی اپنے سے دگنی عمر کی بیوی کے ساتھ کبھی بنی نہیں۔ آسیہ ایک انتہا کی مغرور اور اونچے دماغ کی عورت تھی۔ ابراہیم اگر ان سے بات نہ کرتے تو وہ بھی انہیں کبھی منہ نہ لگاتی۔ آسیہ سے انہیں ایک بیٹا ہوا۔ زندگی کی گاڑی بہت مشکل سے گزر رہی تھی جب اچانک ابراہیم کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح ساری طاقت ان کے پاس خود بخود آ گئی۔ اب ابراہیم لغاری کو کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔ انہوں نے زندگی میں وہ تمام خوشیاں جن پر ان کا حق تھا لیکن ان سے چھین لی گئی تھیں، انہیں واپس لینے کا ارادہ کیا، اور زینب جو کہ 30 سال کی تھی ان سے شادی کر لی۔ ابراہیم لغاری 41 کے تھے، لیکن اس عمر میں بھی جوان اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ زینب سے ان کی محبت مثالی رہی، جنہیں دیکھ دیکھ کر آسیہ بیگم کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، لیکن ان دونوں کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ ابراہیم لغاری کے ساتھ بہت خوش تھیں اور انہیں بہت چاہتی تھیں۔ زینب سے انہیں سلطان ہوا، گورا چٹا خوبصورت سا سلطان، جس کی کلکاریاں پورے لغاری ولا میں گونجتی تھی۔ وہیں 15 سالہ حیدر یہ دیکھ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جیتے تھے۔ دونوں ماں بیٹے انہیں خوش دیکھ کر یہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی کی رفتار آگے بڑھی
اور حیدر جب 25 کے ہوئے تو انہوں نے ایک دن خاموشی سے زینب کو زہر دے کر ایسے مارا کہ کسی کو اس بات کا شک ہی نہیں ہو سکا کہ یہ قدرتی موت نہیں بلکہ قتل ہے۔ ابراہیم لغاری پر تو جیسے اس دن قیامت ہی ٹوٹ گئی۔ زینب کے چلے جانے کے بعد وہ جیسے اندر سے کہیں بہت کمزور ہو گئے۔ ان کی جدائی کے غم میں اکثر وہ بیمار رہتے۔ وہیں آسیہ بیگم اور حیدر بہت خوش تھے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا جو ہٹ گیا تھا۔ سلطان اس وقت بچہ تھا لیکن انتہا کا ذہین تھا۔ اس کے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ ثابت کر سکتا کہ اس کی ماں کی طبعی موت نہیں بلکہ زہر دے کر مارا گیا ہے، لیکن اب اس کا وہ شک سچ ثابت ہو گیا تھا۔ مگر سلطان نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سب کے پیچھے حیدر کا ہاتھ ہوگا۔ بے شک زینب کو راستے سے ہٹا کر وہ ماں بیٹے بہت خوش تھے، لیکن اصل جھٹکا انہیں تب لگا جب ابراہیم نے اپنی ساری دولت، جائیداد، بزنس سب کچھ سلطان کے نام کر دیا۔ حیدر اور ان کی ماں کو اتنا ہی دیا جتنا ان کا حق تھا، جس سے حیدر کے سینے میں بدلے کی وہ آگ جلنے لگی کہ وہ اپنی تمام حدیں توڑتے چلے گئے۔ دیکھا جائے تو اس سب کا اصل حقدار میں تھا، ان کا بڑا بیٹا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا، صرف اس لیے کہ آسیہ سے ان کی دلی وابستگی نہیں تھی، اور میں اس عورت کا بیٹا تھا جس کے لیے انہوں نے مجھے اکیلا کر دیا، اور میری ماں کو بھی۔ یہ ہماری بے عزتی نہیں تھی کیا سلطان؟ سلطان سے یہ سب کہتے حیدر غصے سے ابلنے لگا۔ اس کی آواز تیز تھی۔ کہنے کو یہ میرا باپ تھا، لیکن اس نے وہ حق، وہ محبت کبھی مجھے نہیں دی۔ بتاؤ میرا کیا قصور تھا؟ وہ سلطان سے سوال کرنے لگے۔ اچھا تو اس لیے تم نے میری ماں کو مار ڈالا؟ سلطان دانت پیستے بولا۔ ہاں بالکل، کیونکہ اس کے مر جانے کے بعد ہی میری ماں کو انصاف ملنا تھا۔ حیدر عجیب سا ہنسا۔ تم مجھ سے کہتے میں ویسے ہی تمہارے نام سب کر دیتا۔ میری بیٹی کو اس سب کے بیچ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے کیوں تکلیف دی؟ اب کہ سلطان نے تیز سانس لیتے کہا۔ میں کہتا یہ سب؟ کیا میں کوئی فقیر ہوں جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور کہتا مجھے یہ سب دے دو؟ کیا مجھے تمہاری بھیک کی ضرورت تھی؟ نہیں سلطان، یہ سب شروع سے میرا ہی تھا، جو نفرت کی وجہ سے تمہاری جھولی میں آ گرا، لیکن اب اسے لینے کا وقت آ گیا ہے، اور چونکہ اسبا تمہاری بیٹی ہے تو اس سے تو بیچ میں آنا ہی تھا۔ حیدر خوفناک طریقے سے بولا۔ میرے باپ نے پوری دنیا کے سامنے میرا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ جو چیز میری تھی وہ مجھے نہیں ملی، تمہیں ملی۔ سوچو میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میں نے بچپن سے اپنے حق کے لیے لڑائی کی، اور اب میری جنگ تم سے ہے۔ سلطان اسے حیرت سے دیکھے گیا، جس کے سامنے حیدر کا سفاک اور گھٹیا چہرہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا تھا۔ تمہاری ماں کے پاس تھا ہی کیا جو اسے میری ماں سے بہتر مقام اور وہ سب کچھ ملا، جبکہ میری ماں خاندان کی سب سے پاورفل اور دولت مند عورت تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ابراہیم کی بیوی بنی، جس سے اسے کچھ نہیں ملا سوائے ذلت کے۔ تمہاری ماں نے وہ سب کچھ چھین لیا جو شروع سے ہمارا تھا۔ حیدر سلطان سے بولا تھا۔ تو کیا صرف اس لیے؟ سلطان صدمے سے آگے کچھ بول ہی نہیں سکے۔ وہیں بستر پر پڑے ابراہیم لغاری کو کب کا ہوش آ چکا تھا، جو خاموش آنکھیں بند کیے ایسے لیٹے تھے جیسے انہیں ہوش آیا ہی نہ ہو۔ سب سچ جان لینے کے بعد درد ہی درد تھا جو ان کے دل کو پھاڑ رہا تھا۔ ان کا دل کیا وہ اٹھ کر ابھی حیدر کو اس کی اوقات یاد دلا دیں۔ اب تم مجھے ہی پتھر دل سمجھو گے، جبکہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ یہ سب اس ابراہیم لغاری کی غلطی ہے۔ یہ یہی چاہتا تھا اب اسے بھی تو پتہ چلے اپنے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اسبا سے تو بہت محبت ہے انہیں۔ میں نے سوچا اس آدمی کی محبوب بیوی کو مارنے کے بعد شاید یہ بھی زندہ نہ رہے، لیکن ابراہیم لغاری تو سخت جان نکلا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر میں نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے تم ہر بار بچ جاتے۔ لیکن اب اسبا کی باری ہے، میں ہر اس انسان کی جان لے لوں گا جس سے یہ آدمی محبت کرتا ہے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ اور رہی بات جائیداد کی، تو وہ سب میرا ہے جو مجھے مل جائے گا۔ یہ آدمی تب تک زندہ رہ کر دیکھے گا کہ کس طرح سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ کہتے حیدر کی آنکھیں عجیب وحشت سے چمکنے لگی۔ سلطان کا دل کیا اس کی جان لے لیں۔ تم گھٹیا آدمی، گھن آتی ہے مجھے تم سے، تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، تم نے مجھے تکلیف دینے کے لیے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری معصوم بچی کو سزا دی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تبھی ابراہیم لغاری اپنا کمزور جسم اٹھانے کی کوشش کرتے کانپتی آواز میں بولے۔ سلطان بھاگ کر ان کے پاس آیا تھا۔
مجھے بھی آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، حیدر نے بھی الٹا جواب دیا، جس سے ابراہیم لغاری کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ کیا یہ سچ ہے تم نے ہی زینب کو مارا تھا؟ ہوش میں آنے کے بعد ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حیدر کا گال تھپڑ سے لال کر دیتے۔ ہاں، میں نے ہی مارا ہے اسے، تھوڑا تھوڑا زہر دے کر۔ اس ڈٹھائی سے جواب دینے پر ابراہیم لغاری تو صدمے سے غش کھانے لگے۔ تم نے میری زینب کو مارا، تم اور تمہاری ماں اتنے سالوں تک یہ سب کرتے رہے، میں تمہارا یہ روپ کیوں نہیں دیکھ پایا؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ وہ اب رو رہے تھے، ان کا کمزور جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے آپ کو وہی لوٹایا جو آپ نے مجھے دیا۔ کیا آپ بھول گئے میری ماں کتنی بری موت مری تھی؟ ان کے آخری وقت میں آپ ان کے قریب تک نہیں گئے تھے، وہ روز آپ کو یاد کرتی تھیں۔ مجھے آپ کی کتنی ضرورت تھی اس وقت، لیکن نہیں، آپ کو اپنی مسکین اولاد کی جو فکر تھی۔ حیدر نے ہاتھ اٹھا کر سلطان کی طرف نفرت سے دیکھتے کہا۔ ان کی بات سے ابراہیم لغاری کا رنگ ہی اڑ گیا۔ مجھ سے سوال کرنے سے پہلے آپ خود کو دیکھیں کہ آپ نے ظلم نہیں کیا تو بیٹا تو باپ پر ہی جائے گا نا۔ حیدر اور ابراہیم کی بات کے بیچ میں اچانک سے سلطان کی ٹھنڈی آواز گونجی۔ بس بہت ہوا، تمہاری بکواس سننے کا اب کوئی موڈ نہیں۔ میری بیٹی کو چھوڑنے کی قیمت بتاؤ، اب ان چالوں کو چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، کام کی بات کرو اور قصہ ختم۔ اس کی بات سن کر حیدر نے کہا، تمہارے نام لغاری کی جتنی پراپرٹی ہے وہ میرے نام کر دو۔ سلطان نے بھی یہی جواب کی امید کی تھی، اس لیے وہ حیران نہیں ہوئے، لیکن ان کی بات سن کر ابراہیم کو بہت غصہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے حق پر آنکھیں گاڑنے کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولے، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، اپنی بکواس بند رکھیں۔ حیدر بدتمیزی سے بولا، جس پر سلطان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم ڈاکومنٹس تیار کرواؤ، ساری پراپرٹی میرے نام ہوتے ہی میں اسے چھوڑ دوں گا۔ حیدر کے کہتے ہی سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ ناممکن، میں کیسے یقین کر لوں کہ میرے پیپر سائن کرتے ہی تم اسے چھوڑ دو گے؟ کیوں، کیا تمہیں یقین نہیں؟ حیدر نے آنکھیں چھوٹی کی۔ پہلے اسبا کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا۔ بالکل نہیں، حیدر جلدی سے بولا، قانونی کارروائی میں 3 دن لگیں گے، یہ سب آسانی سے تو نہیں ہوگا، اور دوسری طرف اسبا کی حالت بہت خراب ہے، وہ کافی زخمی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو… سلطان کا دل یہ کہتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ماحول پر ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑے گا، ایسے تو معاملہ کبھی نہیں سولو ہوگا، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اسبا کے پاس چلی جائے گی اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد جب سب کارروائی مکمل ہو جائے گی تو اسبا بہتر حالت میں تمہارے پاس موجود ہوگی، تب تک اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ حیدر کی بات سن کر سلطان کے اعصاب ایک دم پرسکون ہو گئے۔ لیکن پیپر تب تک تمہیں نہیں ملیں گے حیدر، جب تک میری بیٹی میرے پاس صحیح سلامت نہیں پہنچ جاتی۔ ایک بار پوری طاقت لغاری کی تمہارے ہاتھ میں آ گئی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم میری اسبا کو نہیں چھوڑو گے؟ سلطان نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حیدر کی بات پہ سلطان ٹھنڈے لہجے میں بولا، ڈاکٹر کی ٹیم میری طرف سے جائے گی، اور ٹھیک 3 دن بعد ایک ہاتھ سے تم پیپر لوگے تو دوسرے ہاتھ سے میں اپنی بیٹی لوں گا۔ بولو، ڈیل منظور ہے؟ سلطان کے کہنے پر حیدر کچھ پل سوچتا رہا، پھر سر ہلا گیا۔ منظور ہے۔ اس کے بعد حیدر وہاں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ چلا گیا۔ ابراہیم لغاری آہستہ سے آنکھیں بند کرتے آنسو بہانے لگے۔ سر، تبھی عامر روم میں آتا بولا۔ کیا ہوا؟ سلطان نے مڑ کر پوچھا۔ ہائی کین کے CEO کسی بھی وقت یہاں لینڈ کرنے کو تیار ہیں، ہمیں چلنا چاہیے، عامر نے رپورٹ دی۔ سلطان سر ہلاتا جیسے ہی روم سے نکلتا کچھ قدم آگے بڑھا، تبھی عامر نے اسے خاص اور نئی رپورٹ دی۔ سر، اس بار ہائی کین گروپ کے CEO کی جگہ کوئی اور آیا ہے۔ عامر کے بولنے کی دیر تھی، سلطان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے رک کر عامر کو دیکھتے سوال کیا، کون آیا ہے؟ ہائی کین گروپ کے CEO کے بیٹے اور سپیریئر گروپ کے چیف کمانڈر احرار الشام۔ عامر کا جواب سن کر سلطان حیران رہ گیا۔ سپیریئر گروپ ایک بہت بڑی اور پاورفل کمپنی تھی جو ہر طرح کے ڈینجرس ویپنز تیار کرنے میں ماہر تھی، جس کے بارے میں بات کرنا تو دور کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس کے 3 چیف کمانڈر تھے، ہائی کین کمپنی کے CEO التمش الشام جو کہ احرار الشام کے والد تھے، اور پھر احرار الشام اور ان کے سب سے چھوٹا بیٹا باسل الشام۔ یہ تینوں پاورفل فگر تھے، خاص کر احرار الشام جو ٹاپ بزنس مین اور ایک آئیکن ہونے کے ناطے پورے انڈر ورلڈ پہ راج کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ شارپ اور خطرناک انسان تھا۔
وہی اس گروپ کا کراؤن پرنس تھا۔ 12 سال کی عمر سے ہی اس نے اس خطرناک دنیا کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو پورے ڈارک ورلڈ کا وہ بادشاہ بن گیا۔ کسی کا خون کرنا ہو یا کوئی بھی خطرناک کام ہو، وہ نہیں ڈرتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بلیک برڈ کے نام سے ایک گروپ کریٹ کیا، جس میں ورلڈ کے بیسٹ ٹینڈ اور خطرناک سولجرز کی بھرمار تھی۔ یہ انسان یہاں کیوں آیا ہے؟ سلطان نے حیران ہوتے خود سے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، وہ کسی بھی وقت ایئرپورٹ پہ پہنچ سکتا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ سلطان یہ کہتا جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچا۔ ایک ملٹری ایئر کرافٹ پہلے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا تھا، جس میں سے کئی سولجرز بڑی بڑی گنز لیے باہر اتر رہے تھے۔ تبھی سلطان نے اس میں سے ایک انتہائی ہینڈسم 25 سال کے نوجوان کو، جس نے ملٹری وائٹ یونیفارم پہن رکھا تھا، اترتے دیکھا۔ سلطان نے تعریفی نظروں سے اس شاندار انسان کو دیکھا، جس کا تیز ہوا سے ملٹری سفید کوٹ لہرا رہا تھا۔ وائٹ رنگ اس پہ بہت جچ رہا تھا، ایسے لگتا جیسے برٹش آفیسر چل کر آ رہا ہو۔ اونچا لمبا قد، ہینڈسم، نین نقوش، سورج کی روشنی جیسے اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ اس کا ڈومینیٹنگ اورا غضب کا تھا۔ اس کا ہینڈسم چہرہ اور پرفیکٹ باڈی کسی کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی سمندر سی گہری آنکھیں جب سامنے والے پر اٹھتی تو سامنے والے کو خود پر ایک عجیب سا پریشر فیل ہوتا، جیسے کوئی بھی اس سے نظر ملا کر دیکھنے کے قابل نہ بچا ہو۔ سلطان نے شاید زندگی میں آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت اور طاقتور نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی کنگ کی طرح ایروگینٹ دکھائی دیتا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خوبصورت دکھنے والا انسان اندر سے اتنا خطرناک ہے۔ احرار الشام شاندار چال چلتا سلطان کے سامنے جا کھڑا ہوا، پھر مسکرا کے ہاتھ آگے کر گیا۔ ہیلو مسٹر لغاری، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اپنی مردانہ خوبصورت آواز میں اس نے بات کا آغاز کیا۔ سلطان نے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا اور آہستہ سے ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اتنے خطرناک اور طاقتور کمپنی کا ماسٹر کنگ اتنا ینگ ہوگا، جس نے اتنی چھوٹی عمر میں ملٹری کے لیے میزائل ڈیزائن کیے ہیں۔ سلطان کے جواب پر احرار کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ آپ کو میرے یہاں آنے پر ضرور تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن جب میں نے سنا آپ ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈیڈ کی جگہ خود چلا آیا، خاص آپ سے ملنے۔ احرار کے جواب پر سلطان نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے پیسے کے ساتھ پاور بھی چاہیے تھی۔ اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے مجھے اتنی طاقت چاہیے کہ دشمن میری موجودگی سے تھر تھر کانپیں۔ اس لیے میں نے آپ کی آفر قبول کر لی اور سپیریئر گروپ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی بات پہ احرار نے زور سے ان کا ہاتھ دبایا۔ اگر یہ بات ہے تو میں سپیریئر گروپ کا کنگ ہونے کی حیثیت سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کروں گا۔ ہائرکین گروپ اور لغاری انڈسٹری نے جب سے مل کر کام کرنا شروع کیا تو بہت سی چیزوں کو دیکھتے۔ ہائرکین گروپ کے CEO نے سلطان کو آفر کی کہ وہ ان کا گروپ جوائن کر لیں، لیکن سلطان نہیں مانے، مگر آج اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ وہ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ سپیریئر گروپ جوائن کریں گے، پیسے کے لیے نہیں بلکہ طاقت کے لیے، تاکہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکیں۔ احرار لغاری انڈسٹری کے شاندار آفس میں بیٹھا چاروں طرف دیکھتا اچھے سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہیں سلطان بھی اپنے قریب بیٹھے اس جوان کو گھورنے سے خود کو روک نہ سکے۔ میرا جائزہ لے لیا ہو تو ایگریمنٹ سائن کر لیں۔ وہ بلا کا زیرک تھا، کیسے نہ محسوس کر پاتا۔ فوراً سے پلٹا اور سلطان کو اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر بڑے جاندار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ سلطان آہستہ سے سر جھکا کر مسکرا دیے۔ کتنا درد تھا، کتنا کرب تھا اس مسکراہٹ میں بھی۔ تبھی احرار کا سولجر ایک فائل لے آیا۔ مسٹر لغاری، آپ پہلے اسے پڑھ لیں، اس نے کہا تھا، لیکن سلطان فائل پکڑتے ہی بنا کچھ پڑھے سائن کرتے چلے گئے۔ آپ نے سائن کرنے سے پہلے اسے پڑھا کیوں نہیں؟ احرار حیران ہوتے بولا۔ اب جب میں نے اتنا بڑا رسک لینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر پیچھے پلٹ جانا، وہ بھی خوف کی وجہ سے، یہ آپ کی انسلٹ نہیں؟ ان کی بات سے احرار لاجواب ہو گیا۔ ڈیڈ آپ کی ایسے ہی بہت زیادہ ویلیو نہیں کرتے، آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ پھر سارے ڈاکومنٹس پڑھنے کے بعد احرار نے مسکراتے ہوئے کہا، اب سے آپ سپیریئر گروپ کے ممبر ہیں۔ تبھی عامر نے آہستہ سے سلطان کے کان میں کہا، سر ہمیں ان کی طرف سے ایک اور میل موصول ہوئی ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ سلطان تڑپ کر اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیتے وہ میل کھول کر دیکھنے لگے۔
جہاں ان کی جان سے پیاری بیٹی اب بری طرح زمین پر پڑی تھی۔ اس کے کپڑوں پر تازہ خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ ہلکی آواز میں کراہ رہی تھی۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مسٹر لوگاری، کیا ہوا؟ یہ ویڈیو میں لڑکی کون ہے؟ اسی دوران احرار بھی کھڑا ہوتا وہ ویڈیو دیکھ چکا تھا۔ میری بیٹی۔ ان کے اتنے جواب پر احرار حیران ہوا۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ احرار کی بات پر سلطان کے چہرے پر امید کی کرنیں روشن ہو گئیں۔ تبھی سلطان نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کی بیٹی کو بچا لوں گا۔ یہ کہتا احرار خطرناک طریقے سے مسکرا دیا۔ اگلے دن وہ 3 ڈاکٹرز تھے، 2 فیمیل اور 1 میل، جن کے چہرے اس وقت ڈر اور خوف سے سفید پڑے ہوئے تھے۔ چلو آگے بڑھو۔ تبھی حیدر کے ایک آدمی نے، جس کے ہاتھ میں گن تھی، انہیں گاڑی کی طرف لے جاتے غصے سے کہا۔ وہ تینوں خوف سے کانپتے گاڑی میں جا بیٹھے۔ وہیں دور کھڑے سلطان نے خاموشی سے انہیں ڈاکٹرز کو لے جاتے دیکھا، پھر فون نکال کر کان سے لگایا۔ ہیلو احرار، وہ لوگ اپنے ٹارگٹ ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے کہتے ہی احرار پرسکون آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے مسٹر لوگاری، آپ پریشان مت ہوں، ہم کچھ ہی دیر میں ریسکیو آپریشن کریں گے اور آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت واپس لائیں گے۔ یہ کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ تبھی ایک دبلی اور بہت خوبصورت سی لڑکی احرار کے پاس آئی۔ اس کی فٹنگ بلیک ڈریس میں کمر کے پیچھے ایک گن رکھی تھی۔ پیروں میں پہنے ملٹری بوٹس میں شارپ نائف چھپی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی ایموشن سے خالی دکھائی دیتی تھیں۔ پاورفل آرم اور خطرناک آنکھیں، جنہیں دیکھ کر صاف کہا جا سکتا تھا کہ اس نے بہت سخت ٹریننگ لیے رکھی ہے۔ وہ کسی بھی پل کسی کا بھی خون کرنے کو ہر وقت تیار رہتی۔ احرار کی فورس کا ہر سولجر بیسٹ تھا۔ ان کی تربیت ایک آئی لینڈ پر کی گئی تھی، جہاں انہیں لے جا کر بند کر دیا جاتا، کھانے کو بہت تھوڑا کھانا اور 1 گلاس پانی دیا جاتا، جس کی وجہ سے انہیں زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کو مارنا پڑتا۔ 100 میں سے صرف آدھے ہی بچتے، جنہیں خطرناک ٹریننگ دی جاتی، جو وائلڈ ڈیتھ کہلاتی، جسے جہنم کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس ٹریننگ کے دوران بھی کتنے سولجر ایسے تھے جو مر جاتے، اور جو بچ جاتے وہی کامیاب ہوتے۔ ان سب کا فائٹنگ اور شوٹنگ پاور ناقابل یقین تھا۔ اور اس وقت جو احرار کے پاس لڑکی آئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سپیریئر گروپ کی لیڈر عشا تھی۔ سر، ہم نے دشمن کی پوزیشن ڈھونڈ لی ہے، سارے سولجرز تیار ہیں، آپ کے آرڈر ملتے ہی ہم مشن سٹارٹ کر دیں گے۔ عشا نے جواب دیا، ہمارے پاس صرف 1 دن ہے، اس 1 دن میں اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ احرار کی بات سن کر عشا حیران ہوئی۔ اس نے سوچا 1 دن یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ اس کی ٹیم کو مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹے کی ضرورت تھی۔ تبھی 2 سولجرز کے الگ گروپس وہاں پہنچے، جن کا ایک اور لیڈر تھا شام۔ وہاں قریب 30 سولجرز موجود تھے، جن کو صرف 1 انسان لیڈ کرنے والا تھا، اور وہ تھا احرار۔ کچھ دیر میں احرار اپنے کیموفلاج بلیک یونیفارم پہنے وہاں آتا، سب کو ایکشن پلان سمجھانے لگا۔ اس وقت وہ ان سب کے بیچ انتہا سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ دکھائی دینے کے ساتھ خطرناک بھی لگ رہا تھا۔ احرار کے لیے یہ مشن چیلنج نہیں بلکہ ہوا میں پھونک مارنے جیسا تھا۔ اس آپریشن میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ سپریم فگر تھا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ چیزیں اس کے پلان کے اکارڈنگ چل رہی ہیں، اسے اس آپریشن میں آنا پڑا۔ تبھی احرار نے تیز آواز میں کہا، سب تیار ہو جاؤ۔ یس سر، ایک زوردار آواز گونجی۔ تو چلو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سولجرز بھاری بوٹ کی دھپ دھپ سے سیدھا آگے بڑھے۔ عشا، سب سے پہلے تم اس جگہ پر جاؤ گی، اس جگہ کو ریسکیو کرنا تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد میں اندر جاؤں گا، اس لڑکی کو ریسکیو کر کے باہر لانا میرا کام ہے۔ باقی شام تم ہر آدمی کو ٹارگٹ کر کے سولجرز کو آرڈر دو گے۔ احرار ان کے پاس آتے بولا، جس پر وہ دونوں زور سے زمین پر پیر مارتے باہر کی طرف نکل گئے۔ پیشنٹ کو فوراً ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، اگر ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے اس کے زخم خراب ہو جائیں، یا پھر یہ کچھ گھنٹے اس کی زندگی کے آخری پل ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر زمین پر گری لڑکی کی نبض چیک کرتے پریشانی سے بولی۔ حیدر کے آدمی ہاتھ میں بڑی سی گن لیے ان کے سر پہ کھڑے تھے۔ زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کے پاس جو دوائیاں ہیں اسی سے اس کا علاج کرو۔ جب تک اوپر سے آرڈر نہیں ملے گا تم لوگ کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک آدمی سامنے آتا ہیبت ناک انداز میں بولا، جس سے ڈاکٹرز ڈر گئے اور ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اب تو سب رب کے ہاتھ میں تھا۔
تبھی ان میں سے اچانک ایک آدمی دھڑام سے زمین پر گرا اور کچھ ہی دیر میں اس کے خون سے پوری زمین لال ہو گئی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا، عشا وہاں نظر آئی۔ اس نے پلک جھپکتے وہاں جتنے آدمی تھے سب کو ایسے شوٹ کیا کہ وہ ایک ساتھ زمین پر گرتے ختم ہو گئے۔ ڈاکٹرز منہ کھولے اس نازک لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو دکھنے میں پھولوں کی طرح نازک لیکن اندر سے بہت خطرناک اور جان لیوا تھی۔ وہ وہاں ایسے آئی تھی جیسے کوئی بھوت ہو۔ تم کون ہو؟ اس کی ایسی خطرناک پرفارمنس دیکھ کر میل ڈاکٹر ڈرتے ہوئے بولا۔ ان کے حساب سے وہ شاید اس سے بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ چپ رہو، عشا سخت آواز میں بولی اور ان ڈاکٹرز کو کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ ہر طرف بہت سے مردے جو کچھ دیر پہلے زندہ تھے، خون میں لت پت چاروں طرف پڑے تھے۔ ہر طرف بس خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان بیچاروں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اس سے پہلے وہ اوپر پہنچ گئے۔ ان کی جگہ اس وقت کوئی عام انسان یہاں ہوتا تو خوف و ہیبت سے ہی مر جاتا۔ سب منظر دکھنے میں کسی ہارر فلم کا سین لگ رہا تھا۔ ڈاکٹرز حیران ہی رہ گئے۔ یہ سب ایسے کیسے ہوا کہ ان کو الہام ہی نہ ہو سکا؟ کیا وہ موت کے فرشتے تھے؟ تبھی ان ڈاکٹرز نے دیکھا سامنے سے منہ پر بلیک ماسک پہنے سب سے نمایاں اور اونچی ہائٹ کا مضبوط انسان اس لڑکی کی طرف آیا۔ تم انہیں لے کر یہاں سے باہر نکلو، میں اس لڑکی کو ڈھونڈتا ہوں۔ یہ کہتا وہ پھرتی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ عشا ڈاکٹرز کو بحفاظت باہر لے آئی۔ احرار کی پینک نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ تبھی اس کی نظر بہت سی لاشوں کے بیچ سے ہوتی دور ایک نازک جسم پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ ضرور وہی لڑکی تھی، دل میں سوچتا وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھا۔ بے حد نازک پھولوں جیسی جسامت جو اس وقت خون اور زخموں سے چور تھی، زمین کی طرف اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کے خوبصورت آبشار سے بال اس کے وجود پر بکھرے تھے۔ احرار نے آگے بڑھتے جلدی سے اسے کاندھوں سے تھام کر سیدھا کیا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خواب غزل لمبی پلکوں والی آنکھیں جن کے نیچے نیل پڑے تھے، جو کبھی کھلنے پر سامنے والے پر ایک سحر انگیز طاری کر دیا کرتی تھیں، اس وقت بند تھی۔ گلاب سے پنکھڑی ہونٹ لہو چھلکاتے زخمی تھے، نرم روئی سے گلابی رخسار، انگلیوں کے نشان اور مٹی سے اٹے تھے، اور وہ تل جو ٹھیک اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ احرار تو اس کی ایسی خراب حالت دیکھ کر ہی گمسم رہ گیا۔ وہ بہت کم عمر اور بلا کی حسین تھی، لیکن ان ظالموں نے اس کی جو حالت کی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ احرار آہستہ سے جھک کر اسے اٹھاتا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ عین اسی وقت سامنے سے ویئر ہاؤس کا دروازہ کھلا اور بہت سے حیدر کے آدمی ہاتھوں میں گن لیے وہاں اندر آتے حیران یہ سب دیکھنے لگے کہ ان کے سب آدمی زمین پر مرے پڑے تھے۔ تبھی ان کی نظر احرار پر گئی، جو لڑکی کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ آدمی اندر کیسے آیا؟ پکڑو اسے، حیدر کے ایک آدمی نے چلاتے ہوئے باقیوں سے کہا۔ اس سے پہلے وہ آدمی احرار کے پاؤں کا نشانہ لیتا، احرار نے کسی بجلی کی تیزی سے لڑکی کو کاندھے پر ڈالا اور گن سے اس آدمی کے دماغ میں سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ حیدر کے سارے آدمی حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے ان کا کمانڈر آدمیوں کو کمانڈ دیتا، احرار نے لڑکی کو نیچے رکھا اور ایک تیز دھار چاقو اپنے جوتے سے نکالتا اس آدمی کی گردن 2 حصوں میں منقسم کر گیا۔ اس کے چلتے تیز ہاتھ اور ہوا میں بکھرتا خون ان گنڈوں کے حواس باختہ کر کے ان 10 آدمیوں کا صرف ایک احرار سے مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پل میں وہ تمام گنڈے زمین پر اپنی اپنی گردنوں کو ہاتھ میں پکڑے تڑپ رہے تھے۔ احرار رک کر ایک نظر سب کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت ہی خونخوار اور ظالم دکھائی دے رہا تھا، ایسے ہی وہ اتنے سولجرز کا کنگ نہیں تھا۔ تبھی باہر سے اور بہت سے آدمی اندر آتے دکھائی دیے، جو حیران پھٹی آنکھوں سے اپنے لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے زمین پر پڑے دیکھ رہے تھے۔ شوٹ کرو اسے، احرار کے ہاتھ میں پکڑا وہ خون سے بھرا خنجر صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ان سب کو اسی نے مارا ہے۔ آدمی چلاتے ہوئے بولا۔ تبھی پیچھے سے ایک گولی چلی اور اس آدمی کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ گولی چلانے والا کوئی اور نہیں، شام تھا۔ تمام گنڈے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتے، ایک کے بعد ایک آدمی زمین پر گرتا چلا گیا۔ گنڈوں کی اتنی بڑی تعداد اور وہ بھی ٹرین کیے ہوئے، اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی کوئی اندر کیسے آ گیا تھا؟ اور بنا کوئی ثبوت چھوڑے یا کسی کو خبردار کیے انہوں نے اس پوری جگہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک آدمی جس کی شاید کچھ سانسیں بچی تھیں، احرار کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے آہستہ سے بولا۔ میں تمہاری موت۔ اتنا کہتا احرار گن اس کے سر پہ رکھتا ٹریگر دبا گیا اور اس کے دماغ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔
تبھی اور بھی بہت سے آدمی اندر آتے چلے گئے۔ اب احرار سیدھا کھڑا ہوتا، انہیں اپنی خوفناک بڑی بڑی آنکھوں سے گھورنے لگا۔ مجھ سے لڑنے کی بے وقوفی مت کرنا، ورنہ تم سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ احرار کے کہتے ہی آدمی نے ابھی گن نکالی ہی تھی کہ ہوا میں بہت سی گولیاں ادھر ادھر سے آتی ان کے دماغ پھاڑنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا حرکت کرنا تو دور، وہاں کوئی سانس بھی احرار کی اجازت کے بنا اگر لیتا تو موت کی نیند سو جاتا۔ اس سے پہلے وہاں مزید حیدر کے آدمی آتے۔ احرار زور سے بولا، عشا باقی کا کام تم پر چھوڑ رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ مڑا اور بے ہوش پڑی لڑکی کو اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ عشا 2 گنز ہاتھ میں لیے اندر آئے اور اپنی پوزیشن لیتی کھڑی ہو گئی۔ ان کمزور اور نکمے گنڈوں کے ساتھ لڑنے میں کوئی مزہ نہیں، اس نے شام سے کہا۔ تبھی اس نے دیکھا بہت سے آدمی اندر آتے اسے اور شام کو گھیر گئے۔ جب وہ زور سے چلائی، اٹیک، اور پورا ویئر ہاؤس گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ احرار نے اسبا کو جیسے ہی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹایا، تبھی اسبا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتے اس انجان انسان کو اپنے اوپر جھکے دیکھا۔ اس وقت اسبا کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، اپنی نیموا آنکھوں سے وہ اسے تکے جا رہی تھی، اور احرار وہ تو جیسے سب کچھ بھولے بس اس کی درد سے بھری آنکھوں میں گم تھا۔ تبھی اچانک ایک گولی اس کے سر سے ہوتی گزری جس سے اس سے ہوش آیا۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتا گاڑی سٹارٹ کیے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ کون ہو تم؟ اسبا اپنا زخمی کاندھا پکڑے درد سے بھری آواز میں بولی تھی۔ اس وقت تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ احرار ایک نظر اسے پلٹ کر دیکھتا نرم لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے بار بار دیکھنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ تبھی ان کی گاڑی پر پیچھے سے بہت سی گولیاں چلنے لگیں۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہمیں مار دیں گے، تم مجھے چھوڑ دو اور اپنی جان بچاؤ۔ اسبا کی بات سن کر احرار نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی اس پل وہ جس انسان کے ساتھ تھی اس نے اسبا کی خاطر لاشوں کا پہاڑ بنا دیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور غضبناک تھا کہ نظروں سے انسان کی روح اس کے جسم سے نکال سکتا تھا۔ گاڑی جس روڈ پہ چل رہی تھی اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف کھائی تھی جو گھنے جنگل سے گھری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے احرار پیچھے آنے والوں پر فائر کرتا کہ انہوں نے اس کے ٹائر پہ بلٹس کھول دیں جس سے اس کی گاڑی کلابازیاں کھاتی پہاڑ سے جا ٹکرائے۔ اپنے حواس قابو میں رکھتا وہ جلدی سے باہر نکل کے اسبا کو دیکھنے لگا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن وہ تو پہلے ہی بہت زخمی اور درد کو برداشت کر رہی تھی۔ احرار نے اسے گاڑی سے باہر نکالتے ایک طرف بٹھا دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو پیچھے آنے والی گاڑی کو ٹارگٹ کرنے والا تھا۔ وہ گاڑی جیسے ہی قریب آئی احرار نے دور سے ڈرائیور کے سر کا نشانہ لیا جس سے ڈرائیور کی موقع پر جان چلی گئی اور وہ پوری کی پوری گاڑی کھائی میں ہی گر گئی۔ اس نے فی الحال ان سے تو جان بچا لی تھی، لیکن ایسی بہت سی گاڑیاں اور تھیں جو ان کے پیچھے آ رہی تھیں۔ احرار نے بلٹس لوڈ کی اور پھر اپنا ٹوٹا ایئر پیس دیکھا۔ اس وقت اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا جو اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایسی چوٹوں کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ اس ایئر پیس کے ٹوٹ جانے سے وہ اپنے سولجر سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ پلٹ کر اسبا کے پاس آتے اس نے پوچھا۔ اسبا زخموں سے چور اور درد کی شدت سے کچھ بول نہ سکی۔ اس پل احرار کا دل اس کی تکلیف پر پگھل سا گیا۔ دشمن کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، گاڑی ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہمیں پیدل ہی چلنا ہوگا۔ احرار اپنا کمپاس نکال کر اشارہ کرتے بول رہا تھا۔ نارتھ اس طرف ہے، اگر ہم یہاں سے چلتے رہے تو جلد ہی ٹروبس سے مل جائیں گے۔ اپنی لوکیشن پر پہنچنے کے لیے انہیں گھنے جنگل سے ہو کر گزرنا تھا۔ اگر وہ بنا کسی پریشانی کے چلتے رہتے تو یقیناً شام تک ٹروبس سے مل جاتے۔ اسی پل اسبا نے بے بسی سے اپنے زخمی پیروں کی طرف دیکھا جس کا مطلب سمجھتے احرار نے بنا وقت ضائع کیے جھٹ سے اسے اپنے طاقتور بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کی اپنی ٹیم سے سارے کانٹیکٹ ختم ہو گئے تھے، اب اپنی مدد آپ اسے میٹنگ ایریا پہنچنا تھا۔ وہ تیز تیز آگے بڑھتا پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک اس نے گردن سامنے گھمائی۔ بے اختیار اس کے ہونٹ اسبا کی ناک کو چھو گئے۔ احرار کا دل دھڑک اٹھا جبکہ اسبا کے زخمی گال شرم سے مزید سرخ ہو گئے۔ اپنے زخمی ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے پاورفل دھڑکتے دل کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ دونوں کے بیچ گہرا سناٹا چھا گیا۔ احرار کی گہری نظریں صرف اسی پر ٹکی تھیں جب اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے نیچے کی طرف تیزی سے گرنے لگے۔ احرار نے عزا کو زور سے سینے میں بھیجا ہوا تھا تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے۔ کافی دیر لڑکھڑانے کے بعد وہ ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنے سینے پہ رکھا اس کا سر دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا وہ دنیا کی نرماہٹ لہجے میں سموئے اس سے بولا جس پر عزا درد سے کراہتی اسے دیکھنے لگی۔
اس کے جسم پر لگے زخم ابھی تازہ تھے، ہر گزرتا وقت اس کی تکلیف میں اضافہ ہی کر رہا تھا، اور احرار بے حد مجبور تھا۔ وہ اس کے لیے اس پل کچھ نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ جلد اپنی لوکیشن پر پہنچ جائے۔ احرار نے ایک بار پھر اسے اٹھایا اور تیز قدموں سے چلنے لگا۔ سردیوں کی شروعات تھی، اس لیے ٹھنڈی تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا چھا جانے والا تھا۔ ایزا کی تکلیف حد سے بڑھنے لگتی تو وہ نیم بے ہوش ہوتی، احرار کے کاندھے پہ سر رکھ لیتی۔ احرار اس کا نازک وجود اٹھائے بہت آرام سے چل رہا تھا، جبکہ اس کے خود کے جسم پر کئی کٹس لگے تھے جن سے خون نکلتا اب سوکھ گیا تھا۔ تبھی یوں ہی چلتے چلتے اس کی نظر ایک تالاب پر گئی۔ اس نے تالاب کے کنارے ایزا کو آہستہ سے بٹھایا اور احتیاط سے اس کے کچھ زخموں کو پانی سے دھونے لگا۔ ایزا کو یہ سب بہت عجیب لگا جب اس نے خود سے کوشش کرتے اپنا چہرہ دھویا۔ احرار کو لگا جیسے اچانک بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل کر پورے جہاں میں روشنی بکھیر رہا ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گیا۔ آپ بھی زخمی ہیں شاید؟ ایزا اسے ہوش دلانے کے لیے صرف اتنا ہی بولی، جس پر وہ مسکراتا پانی سے اپنا چہرہ دھونے لگا کہ اسے اس پانی سے بدبو آنے لگی۔ اس نے گندا سا منہ بناتے پانی کو دیکھا۔ وہ سپیریئر گروپ کا کنگ تھا، ہمیشہ سے صاف ستھرا اور پرفیکٹ دکھائی دینے والا۔ اسے ان سب کی کہاں عادت تھی؟ وہ تو شہزادہ تھا۔ یہ پانی گندا نہیں ہے، اس بدبو کی وجہ اس تالاب کی مچھلیاں ہیں۔ ایسی بدبو ہر انفلٹر واٹر سے آتی ہے۔ ایزا آہستہ سے مسکراتی اسے سمجھانے لگی، لیکن وہ ٹھہرا احرام الشام، جو صاف صفائی کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ اس کی باتیں احرار کے سر سے گزر گئیں۔ ایزا کی پرواہ کیے بنا احرار نے اپنی شرٹ اتاری، جو اس کے خون کی وجہ سے زخموں کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے کپڑا گیلا کیا اور زخم صاف کرنے لگا۔ ایزا تو ایک پل کو گڑبڑائی، پھر شرم سے منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ خود کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد احرار اس کے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی کچھ ڈھونڈ لینے کے بعد اب وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تیز دھار چاقو کو جیسے ہی پتھر پر رگڑا، تبھی چنگاریاں سی نکلیں جن سے فوراً ہی آگ سوکھے پتوں کو بھڑکانے لگی۔ ایزا درخت سے کمر ٹکائے اپنے بابا کو سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تبھی احرار کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ آنسو اس کے دل پر گر رہے ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بے اختیار زبان سے پھسلا۔ میں اس وقت زندہ ہوں، یہی اہم ہے، ایزا درد بھری آواز میں بولی۔ احرار نے جلتی آگ میں وہ ڈھونڈا ہوا کھانا پکانا شروع کیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے اسے دردناک سزا ضرور ملے گی۔ پتہ نہیں کیوں یہ کہتے احرار کی آنکھوں میں اندیکھی آگ دہک رہی تھی۔ کھانا جیسے ہی پکنے لگا ایک مزیدار سی خوشبو ان کی ناک سے ٹکرانے لگی۔ اس ڈینجرس حالات میں بھی احرار کو ایزا کا ساتھ اور یہ تنہائی بہت خوشی دے رہی تھی۔ اس کے دل نے دعا کی کہ یہ وقت یہیں رک جائے۔ اچانک اپنی اس خواہش پہ وہ خود ہی حیران رہ گیا اور ایزا کو دیکھنے لگا، جو اس سے انجان اپنے ہاتھ کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گہری ہوتی سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اب مزید اس میں برداشت کی طاقت نہیں بچی۔ احرار کھڑا ہوا پتیوں میں کھانا لپیٹتا، وہ ایزا کے قریب جا بیٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ ایزا بہت حیران ہوئی، پھر زخمی ہاتھ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ احرار ایک نوالا اس سے پھر دوسرا خود کھاتا۔ وہ اندر سے اتنا خوش تھا کہ شاید ہی زندگی میں کبھی ہوا ہو۔ یہاں بہت سے جنگلی جانور ہیں، ہمیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ایزا کے آہستہ سے کہنے پر احرار ناراضگی سے اسے دیکھنے لگا، جو بہت مزے سے ایسے بیٹھا تھا جیسے ایزا کے ساتھ ہنی مون پر آیا ہو۔ مطلب اس کی خوشی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ احرار کے ہوتے اسے جنگلی جانوروں کا ڈر تھا۔ دیکھو پیاری لڑکی، ویسے بھی رات تو ہونے ہی والی ہے، ہم مزید آگے گئے تو اور مشکل ہو جائے گی۔ میں بھی کافی تھک گیا ہوں، کیوں نہ ہم کچھ دیر یہیں ریسٹ کریں؟ وہ مزے سے اسے ایسے آرڈر دیتا، ٹانگیں سیدھی کرتا بیٹھ گیا جیسے وہ اس کی گھر والی ہو۔ اسے مزے سے آنکھیں بند کیے ریلیکس کرتا دیکھ ایزا حیران رہ گئی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں لومڑی بھیڑیوں اور عجیب جانوروں کی آوازیں آتی سنائی دینے لگی تو ایزا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن وہ تو مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ایزا غصے سے اسے دیکھتی اب آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اندھیرا چھا گیا تھا، ٹھنڈی ہوائیں مزید تیز ہوتی جسم کو کپ کپا رہی تھیں۔ جب اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، ایزا کو لگا اس کا جسم سن پڑ رہا ہو۔ اس ٹھنڈک نے اس کے جسم کے ٹیمپریچر کو گرانا شروع کر دیا، جس سے وہ خود کو ہلا تک نہیں پا رہی تھی۔ اب انہیں وہاں سے جانا تھا، نہیں تو وہ اس ٹھنڈ میں جم کر مر جاتے۔ احرار کے چہرے پر جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پڑی، وہ فوراً سے اٹھتا ایزا کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟
اس کی خراب حالت دیکھ وہ گھبراتے ہوئے بولا، جس پر عزا مشکل سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ احرار نے جلدی سے پھر آگ جلائی اور اس کی ملائم ہتھیلی کو رگڑتا گرمائش دینے لگا۔ عزا بے بس سی اس کے کاندھے پہ سر رکھتی لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ احرار کے مضبوط الفاظ اور یہ لہجہ عزا کو اس حالت میں بھی چونکا گئے، لیکن وہ کوئی رد عمل ظاہر کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آسمان کی جانب دیکھتا وہ عزا سے بولا۔ وہیں دوسری طرف حیدر غصے سے کانپ رہا تھا۔ اسے کل ہی خبر مل چکی تھی کہ وہ ویئر ہاؤس جہاں عزا کو رکھا گیا تھا وہاں خونی لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے 100 سے زائد ماہر اور قابل آدمی مارے جا چکے تھے اور عزا بھی غائب تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا پورا پلان چوپٹ ہو چکا ہے۔ اسے تو ہارٹ اٹیک آ رہا تھا۔ ضرور اس سب کے پیچھے سلطان ہے، جس کا ساتھ کوئی بہت بڑی طاقت دے رہی ہے۔ لیکن حیدر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس کے آدمی عزا کو اب بھی ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ حیدر کی زندگی اور موت کی بازی جو لگ چکی تھی، اسے عزا ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ تبھی اس سے فون آیا، سر ہم نے لڑکی کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہاں ایک گاڑی جس میں وہ بھاگی تھی جل کر راکھ ہوتی نیچے کھائی میں جا گری ہے۔ مشکل ہے کہ وہ زندہ بچے ہوں۔ سامنے سے آدمی نے کہا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ حیدر غصے سے بولا۔ سر کیونکہ کھائی میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ اور گھنا جنگل ہے، جہاں بہت سے جنگلی جانوروں کے ساتھ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت کم ہو جاتا ہے، جس سے ان کے بچنے کے چانس بہت کم رہ جاتے ہیں۔ مجھے عزا کسی بھی حال میں چاہیے، زندہ یا مردہ۔ حیدر غصے سے دھاڑا۔ کیا لغاری فیملی کی کوئی خبر ملی؟ اب حیدر پریشانی سے بولا۔ نہیں سر، وہاں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کا مطلب ابھی اس بارے میں سلطان کو کچھ نہیں پتا۔ وہ یہی سمجھ رہا ہے عزا آپ کے پاس ہے۔ آدمی کا جواب سن کر حیدر کو سکون ملا۔ بہت خوب، عزا یا سلطان کی کوئی بھی خبر ملے مجھے فوراً دو۔ یہ کہتے حیدر نے فون رکھ دیا۔ اب وہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس کا انتظار کرنے لگا۔ احرار گھنے درختوں کے بیچ سے عزا کو اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف اوس ہی اوس دکھائی دے رہی تھی۔ عزا زور سے اس کی گردن کے گرد بازو باندھے اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ جنگلی جانوروں اور تیز ہواؤں کے چلنے کی آوازیں لگاتار کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ عزا کو گود میں اٹھائے احرار ایک ہاتھ میں تیز دھار چاقو لیے چاروں طرف تیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل چلتے جا رہے تھے۔ تبھی اچانک احرار کو سامنے کی جھاڑیاں ہلتی ہوئی دکھائی دی، جس سے کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس کے قدم رک گئے۔ پیاری لڑکی، میری بات غور سے سنو، تمہیں اب تھوڑی ہمت کرنی ہوگی، احرار نے اپنے ہونٹ عزا کے کان پہ رکھتے بہت آہستہ سے کہا۔ عزا سر اٹھاتی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب اس نے احتیاط سے اسے نیچے اتارتے ایسے اپنے پیچھے چھپا لیا جیسے کوئی دیوار ہو، تبھی 2 خطرناک پیلی آنکھیں احرار کو دکھائی دیں۔ اس کے بعد ہی 2 چیتے ان جھاڑیوں سے باہر نکلے، جن کی بھوکی خطرناک آنکھیں ان دونوں کو دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عزا کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ اس نے احرار کو زور سے پکڑ لیا۔ انہیں دیکھ وہ جانور اب خطرناک آوازیں نکالنے لگے۔ اس سے پہلے وہ جانور ان پر اٹیک کرتے، احرار نے آہستہ سے گن نکالتے اس چیتے کے سر کا نشانہ لیا۔ پل میں ایک چیتا اب زمین پر پڑا تھا۔ احرار نے پلک چھپکتے دوسرے چیتے پر نشانہ لیا۔ اسی پل چیتے نے بھی ریئیکٹ کیا، جس سے بلٹ چیتے کے سر میں لگنے کی بجائے اس کے سینے میں لگ گئی۔ عجیب طرح کی آوازیں نکالنے کے بعد وہ چیتا بھی مر گیا۔ عزا جو کچھ دیر پہلے بہت خوفزدہ تھی، ان چیتوں کو زمین پر پڑا دیکھ پرسکون ہو گئی، لیکن احرار اس کے چہرے پر اب پہلے سے کہیں زیادہ فکر تھی، کیونکہ اسے آگے کے حالات کا اندازہ تھا۔ وہاں یہ 2 چیتے نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے چیتے تھے جو ان کو دیکھ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ باہر آتے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عزا تو اپنی جگہ سن رہ گئی۔ یہ تو بڑی مصیبت ان کے سر پر آ پڑی تھی۔ احرار نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے عزا کو خود سے لگا لیا۔ اسے اپنی نہیں عزا کی فکر تھی۔ وہ قریب 10 تھے جو انہیں گھیر کر کھڑے ہوئے۔ احرار نے جھک کر ایک لکڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے ایک چیتے کے سر پہ ماری، جس سے کچھ پل کے لیے وہ سب ڈرتے پیچھے ہوئے۔ احرار نے جلدی سے عزا کو گود میں اٹھایا اور پوری رفتار سے بھاگنے لگا۔ احرار کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود ایک چیتا ہو۔ وہ عزا کو گود میں اٹھانے کے باوجود بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ تبھی ایک چیتے نے احرار پر پیچھے سے اٹیک کیا، جس سے وہ گر گیا۔ عزا بھی دور اچھل کر جا گری، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک ٹریپ ہے جسے جانوروں کو پکڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ احرار اسے پکڑتا تب تک وہ زور سے اس گڑھے میں گر چکی تھی۔ چیتا اب اپنی خونی آنکھوں سے احرار کو دیکھنے لگا۔ وہ چیتا چھلانگ مارتا جیسے ہی احرار پر جھپٹا، عین اسی وقت احرار کا تیز دھار چاقو گھوما اور اس چیتے کی گردن سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ بہت سے چیتے اب احرار کو گھیرے ہوئے تھے۔
تبھی ان چیتوں کے لیڈر نے احرار پر حملہ کیا۔ احرار نے وقت کی رفتار سے وہ چاقو اس چیتے کی گردن میں گھونپ دیا، جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ دیکھ تمام چیتے اب احرار سے ڈر کر پیچھے کی طرف قدم لینے لگے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ کسی کی بھی روح کانپ جاتی، لیکن وہ احرار تھا جو اپنے خطرناک پاور کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ احرار آگے بڑھا اس لیڈر کی گردن میں جو چاقو تھا۔ احرار نے وہ پکڑا اور ایسے کھینچ کر نکالا کہ اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا۔ احرار نے وہ سر اس کے جھنڈ کی طرف زور سے پھینکا، جس سے اب وہ ڈر کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کا لیڈر مر چکا تھا۔ ان کے لڑنے کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ احرار بھاگ کر اس گڑھے کی طرف آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب اسے عزا کے کرہنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ احرار نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ گڑھا بہت گہرا تھا۔ عزا ہمت کر کے اٹھتی اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی کمر پر گہری چوٹ آئی تھی، جسے وہ احرار کو بتا کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس پل احرار کو لگا کہ کسی نے اس کا دل چیر دیا ہے۔ وہ بنا اس کے کچھ کہے اس کی آنکھوں سے اس کی تکلیف جان گیا تھا۔ عزا اب تھک کر ایک کونے میں بیٹھتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ وہ کسی بھی پل موت کے منہ میں جا سکتی ہے، کیونکہ مزید زخموں کی تکلیف اب اس کی برداشت ختم کر رہی تھی۔ احرار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح عزا کو وہاں سے باہر نکالے۔ اگر وہ خود اندر جاتا تو ممکن تھا کسی بھی گڑبڑ کی صورت وہ بھی اندر پھنس جاتا، جس سے پھر شاید دونوں کا ہی بچنا ممکن نہ ہوتا۔ وہ بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ زندگی میں آج سے پہلے اتنا درد، اتنی بے بسی کبھی نہیں ہوئی تھی جو اس پل ہو رہی تھی۔ میری فکر مت کرو، جا کر کوئی مدد ڈھونڈو، ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں۔ تبھی عزا کی آواز آئی۔ احرار نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہماری منزل بہت قریب ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ عزا ہلکا سا مسکرائی، جس سے احرار کو لگے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ احرار جلدی سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، پھر وعدہ کرو میرے واپس آنے پر تم ایسے ہی مجھے مسکراتی ہوئی ملو گی۔ تم ہمت نہیں ہارو گی، جینے کی امید نہیں چھوڑو گی۔ احرار کی باتوں میں کچھ ایسا درد تھا کہ عزا چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکی۔ زندگی کی یہ کمزور ڈور کب اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن باہر بیٹھے اس پیارے انسان کو کمزور دیکھنا اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ تبھی عزا نے سر ہلاتے اس سے وعدہ کیا۔ دونوں کی خاموش نظریں کچھ پل ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتی رہیں۔ پھر وہ دانت پیستا کھڑا ہوا اور مدد کے لیے آگے بڑھ گیا۔ عزا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عزا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہ کے بھی اب خود کو ہوش میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی تمام ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ احرار تیزی سے آگے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس پل وہ پیاری لڑکی صرف اس کے ذہن و دل پر سوار تھی، جس کی زندگی اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ کچھ دور جا کر اسے آگے ہائی وے نظر آ گیا۔ صرف ایک بار احرار اپنے گروپ سے کانٹیکٹ کر لیتا تو سب ویسا نہ ہوتا جیسا سوچتے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ احرار جس تیزی سے بھاگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کی تمام طاقت جواب دے رہی تھی، سانسیں تیزی سے پھول رہی تھیں، لیکن وہ صرف اس لڑکی کے لیے بھاگ رہا تھا جو گڑھے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بنا اس بات کی فکر کیے کہ اب تک ان سب حالات میں وہ بہت بری طرح سے زخمی ہوا ہے، اسے صرف عزا کی فکر تھی۔ جب اچانک اس کے پیروں نے جواب دیا اور وہ دھڑ سے زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے اندھیرا چھا رہا تھا، جسے وہ زور زور سے سر ہلا کر ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ زخمی ہونے کی وجہ سے بخار اب اس کے دماغ پہ چڑھ رہا تھا۔ اس نے دانت پیستے اپنے ٹائٹ مسلز کو لوز کیا اور پھر ہمت کرتا کھڑا ہوا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اگلے پل تیز تیز سانس لیتا بری طرح زمین پر گرا۔ دماغ تیزی سے گھوم رہا تھا، اب تو اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں بچی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھتے آخری چہرہ جو اس کی نظروں میں سمایا تھا وہ عزا کا تھا۔ احرار کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تبھی عشا اور شام، جنہوں نے اسے دیکھ لیا تھا، بھاگ کر اس کی طرف آئے۔ ماسٹر، ماسٹر اٹھیں۔ شام کی آواز پر اس کی بند آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ ایک امید کی کرن نظر آئی جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اس طرف اشارہ کیا جہاں عزا تھی۔ پھر اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا۔ تبھی عشا چلائی، ماسٹر کے ساتھ جو لڑکی تھی اسے ڈھونڈو۔ تمام سولجرز حرکت میں آ گئے۔ جلد ہی عزا کو ڈھونڈ لیا گیا، جو کہ انہیں ایک گڑھے میں بے ہوش ملی۔ عشا جب شام کے ساتھ ڈاکٹرز کو لیے وہاں سے نکلی تو اسے احرار کا کوئی سگنل نہیں مل رہا تھا، جس سے وہ پریشان ہوتے اسے ڈھونڈنے لگے۔ احرار کی باڈی میں ایک چھوٹی سی چپ لگی تھی، جس سے وہ عشا اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن جہاں جنگل کی وجہ سے سگنل کے بار بار ڈراپ ہونے پر انہیں احرار کو ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ضرور ہوئی، لیکن دیر ہونے سے پہلے وہ ان تک پہنچ گئی تھی۔
سلطان ہاسپٹل کے روم میں بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے جب انہیں فون آیا۔ ہیلو مسٹر سلطان، آپ کی بیٹی مل گئی ہے اور وہ بالکل سیو ہے۔ زخمی ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ سلطان نے جیسے ہی یہ خبر سنی ان کے خوشی سے آنسو نکل پڑے۔ سلطان، کیا ہوا؟ میری عزا ٹھیک تو ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ابراہیم جو عزا کے لیے تڑپ رہے تھے اپنے بیٹے سے بولے۔ عزبا مل گئی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے بابا۔ سلطان کی آواز میں لرزش تھی۔ سچ؟ اللہ تیرا شکر ہے، میری بچی صحیح سلامت ہے۔ ابراہیم بھی اب رو رہے تھے۔ جب سلطان کھڑے ہوتے بولا، آپ خیال رکھیں اپنا، میں ابھی آیا۔ یہ کہتے وہ تیزی سے روم سے باہر نکلے۔ سلطان ان کے بتائے ہاسپٹل پہنچے تو عزبا کے ساتھ احرار کو بھی زخمی اور ہاسپٹل کے بیڈ پر بے ہوش پایا تو بہت حیران ہوئے۔ ڈاکٹرز کے بتانے پر معلوم ہوا کہ ان پر کسی جانور نے اٹیک کیا تھا جس سے وہ بہت زخمی ہوا۔ وہیں عزبا کی حالت بھی بہت خراب تھی، اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ دونوں اس وقت بے ہوش تھے۔ عشا کے پاس التمش کی کالز پہ کالز آ رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے سے رابطہ نہ ہونے پر پریشان ہو گئے تھے، لیکن اب عشا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا ان کو بتانے کے علاوہ۔ وہ کہتے ہیں نا، بنا کنگ کے کوئی کنگڈم ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ یہی معاملہ احرار کے ساتھ تھا۔ التمش کو ہر قدم پر اس کی ضرورت تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی کنڈیشن کے بارے میں سنا وہ پریشان ہوتے فوراً پاکستان کے لیے نکل پڑے۔ احرار کو جیسے ہی ہوش آیا وہ بیڈ سے اترنے کی ضد کرنے لگا، لیکن جب اسے بتایا کہ اس بار ٹھیک ہے تب جا کر وہ سکون سے بیٹھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ فزیکل اتنا اسٹرانگ تھا کہ تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ملتے ہی وہ پہلے کی طرح فٹ ہو گیا۔ سب ڈاکٹرز بھی اس کی ول پاور کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ سچ میں بہت پاورفل اور انرجیٹک تھا۔ تبھی اس نے دیکھا سلطان آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جنہیں دیکھ اس کی آنکھیں حیران رہ گئی۔ ڈیڈ؟ التمش تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ یہ سب کیا ہے احرار؟ تم نے خود کی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ التمش کے چہرے میں فکر نہیں بلکہ اس کے لیے ایک سوال تھا۔ وہ جانتے تھے کہ احرار کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہے۔ پتہ نہیں، شاید قسمت مجھے اس سے ملوانا چاہتی تھی، اس لیے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں اتنی آہستہ سے بولا کہ صرف التمش اس کی آواز سن سکے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے نرس اندر آئی۔ سر، آپ کی پیشنٹ مس عزا کو ہوش آ گیا ہے۔ سلطان کا یہ سننا تھا کہ وہ الٹے پیر وہاں سے بھاگے۔ احرار نے اتنی لمبی سانس لی کہ اس کا دل ایک اطمینان سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک التمش کو فوراً سمجھ آ گئی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ ملو گے نہیں اس سے؟ اپنے ڈیڈ کی بات سن کر احرار حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رینگ گئی۔ عزبا کتنے ہی پل تو حیران اپنے بابا کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ سلطان جلدی سے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا گئے۔ دونوں باپ بیٹی کتنی دیر گلے لگے روتے رہے جب احرار بھی وہاں چلا آیا۔ اپنی زندگی میں احرار کو پہلی بار رونا آ رہا تھا۔ اس وقت جو گرماہٹ وہ دل میں محسوس کر رہا تھا وہ اس کے خون کے ساتھ بہہ کر پورے جسم میں پھیل رہی تھی۔ عزبا اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھاتی اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ احرار کو لگا ہر طرف پھول ہی پھول کھل گئے ہوں۔ کیسی ہو پیاری لڑکی؟ اس کے پاس آتا بولا، نگاہیں اس پر ہی جمی تھی۔ عزبا نام ہے میرا۔ شاید آپ اگر ساتھ نہ ہوتے تو میں آج زندہ یہاں نہیں ہوتی۔ جس بہادری سے آپ نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اسی کو دیکھتے بولی۔ سلطان تو دونوں کو باری باری دیکھ بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ کچھ تھا ان کے بیچ میں، اس سے پہلے وہ کچھ کہتے التمش انہیں لیے باہر چلے گئے۔ احرار اس کے پاس ہی بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہاری طرح تمہارا نام بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں تو پیاری لڑکی ہی کہوں گا۔ جب تم سے ملا نہیں تھا مجھے یہ زندگی میری لگتی تھی، لیکن جب تمہیں اس موت کے منہ میں جاتا دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی میری روح میرے جسم سے نوچ رہا ہو۔ مجھے نہیں پتا عزبا یہ سب کیا ہے، لیکن تمہاری جدائی مجھ پر سہانے روح ہے۔ کیا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ میری زندگی کے سفر پر چل سکتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں میری وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے وہ بہت آس سے بولا۔ عزبا جو اب تک حیران اسے سن رہی تھی شرماتی ہوئی مسکرائی، پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی۔ روم سے باہر آتے التمش نے سلطان کو سب کچھ بتا دیا۔ سلطان کو اور کیا چاہیے تھا، وہ بہت خوش ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے بہت سی طاقت چاہیے تھی، لیکن قسمت انہیں خود احرار الشام جو کہ طاقت کا بادشاہ تھا دے گی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے بخوشی احرار الشام کو عزبا کے لیے قبول کر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ گارڈز!
حیدر جو اپنے کمرے میں آرام سے سو رہا تھا، اچانک 2 خطرناک لوگوں کو اپنے کمرے میں دیکھ اچھل پڑا۔ اچھا، ہمیں نہیں جانتے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ شاید لڑکی تھی۔ حیدر اس کی آواز سن کر کمرے سے باہر بھاگنے لگا۔ تبھی اس سناٹے میں اچانک گولی کی آواز گونجی اور حیدر درد سے تڑپتا زمین پر جا گرا۔ مجھے مت مارو، مجھے جانے دو، حیدر زور زور سے چلا رہا تھا۔ سوری، ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں کہ تم جیسے جانور کو زمین پر کسی قیمت نہ چھوڑیں۔ یہ کہتے عشا نے ٹریگر دبایا اور گولی سیدھا حیدر کے دماغ کو چیرتی دوسری طرف نکل گئی۔ مشن کمپلیٹ، عشا مسکرا کر شام کو دیکھ کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔